آج کا جو لیکچر ہے یہ ہمارا جو سلیبس کنٹینٹ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، اسٹڈی آف سیرہ آف دی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ایز رول ماڈل فار۔ اب یہ کس کس کا رول ماڈل ہے؟ انڈیویجول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی کہ ایک انڈیویجول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، بینگ این انڈیویجول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کیا کیا سیکھ سکتا ہوں۔ ایک ڈپلومیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کیا سیکھ سکتا ہے، ایجوکیٹر کیا سیکھ سکتا ہے، ٹیچر جسے کہتے ہیں، ملٹری اسٹریٹجسٹ آپ کی لائف سے کیا سیکھ سکتا ہے، اور ایک پیس میکر آپ کی لائف سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ مطلب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ان 5 اسپیکٹس کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں کافی سارے اسپیکٹس ہمارے دوسرے بھی کلیئر ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں رہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ انڈیویجول کی، تو سوسائٹی میں یا ہیومن بینگز کی جو ہماری ویسے اگر ہم لائف کو دیکھیں اس میں مین وائل آپ لوگ میری ایک ہیلپ کر دیجئے پلیز، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اف یو کین شیئر دس ویڈیو ان ڈفرنٹ CSS ریلیٹڈ گروپ دیٹ ول بی ہائیلی اپریشیبل۔ جو لوگ نہیں بھی ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا، آپ لوگوں کے چھوٹے سے ایکٹ سے وہ لوگ کافی کچھ لرن کر لیں گے۔ اچھا، سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک انڈیویجول کی لائف میں کون کون سے فیزز آتے ہیں، وہ فیزز ہم دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آئے، آبویسلی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام فیزز میں آپ نے کیسی لائف گزاری جو ہمیں وہاں سے لرن کرنے کو کچھ ملے گا۔ تو وہ فیزز جو ہم لوگ ایوری بڈی گوز تھرو فیز ایز اے چائلڈ، ایک بچہ ہونے کے ناطے، ایز این ایڈلٹ جو ٹین ایجر ہوتا ہے وہ، پھر ایز اے مین جو کامن ایک مین ہوتا ہے سوسائٹی میں جس میں ایک مرد نے لائف گزارنی ہوتی ہے، ایک مرد نے ایز اے ہسبینڈ لائف گزارنی ہوتی ہے، اسی میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایز اے وومن ایک وائف کے طور پر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفس ہیں وہاں سے ہم لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اوورآل ایز اے فادر بھی آبویسلی، ایز اے مین میں، ایز اے ہسبینڈ میں وہ باقی کی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے چائلڈ کیسی لائف گزاری؟ کسی بھی بچے کے بارے میں اگر سب سے بہترین کوئی ڈپکٹ کر سکتا ہے، کوئی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، تو وہ اس بچے کی ماں ہو سکتی ہے۔ ماں سے بہتر کسی بچے کو کوئی نہیں سمجھتا۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی کسی بچے کے بارے میں جو اس کی ماں بتا رہی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی ماں اپنا کریکٹر شو کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کی تربیت کیسے کی ہے۔ آبویسلی جو بچے کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ ماں کی تربیت سے ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ جائیں گی کہ ایک مدر کو کیسی تربیت کرنی چاہیے، اور ایک بچے کو اپنی فیملی کے لیے یا ایز این انڈیویجول بچہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ all living things perish, all things new get old, all things in abundance diminish, all things great disappear۔ اب یہ عربز کا ایک سٹائل تھا بات کرنے کا۔ عربز اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اس لیے، عرب کا مطلب ہے the one who has tongue, the one who can talk، اینڈ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جس کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا۔ عربز کو تب بھی اور آج بھی اپنے عرب ہونے پہ اس لیے فخر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عربک لینگویج از ون آف دی بیسٹ لینگویجز ان دا ورلڈ۔ جو مین کائنڈ کو آج تک کوئی زبان ملی ہے ان میں سے سب سے زیادہ ڈیپتھ والی، سب سے زیادہ ڈیٹیل والی اگر کوئی لینگویج ہے تو وہ عربک ہے۔ اب عربک بائی برتھ کہہ لیں یا بائی چوائس ایلوکوینٹ ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی بات ڈفرینٹ خوبصورت انداز سے کہنے کی ان کی عادت ہے۔ تو یہ اسی عادت کا ایک میں آپ کے سامنے جو بتا رہا ہوں نا، حضرت آمنہ فرما رہی ہے کہ تمام زندہ چیزیں ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، تمام نئی چیزیں ایک دن پرانی ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں جو وافر مقدار میں موجود ہیں ایک دن ان کی کمی ہو جاتی ہے، تمام چیزیں جو عظیم ہیں ایک دن بالکل وہ ناپید ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ آگے فرماتی ہے certainly I too will die، ایک وقت آئے گا جب میں بھی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم کیا سیکھتے ہیں ایز اے چائلڈ، یا ہم نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کرنی ہے وہ کیا سیکھتے ہیں، وہ ہے بٹ آئی ول آلویز بی ریممبرڈ۔ اب حضرت آمنہ یہ فرما رہی ہیں میں بھی
دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن مجھے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بیکاز آئی لیو ٹو دا ورلڈ مائی سن ایز اے بینوولنٹ فیوچر، کیونکہ میں دنیا کو اپنا بیٹا ایک خوبصورت، ایک حسین، ایک ممتاز فیوچر دینے کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو لرن فرام پروفٹس لائف ایز اے چائلڈ، کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جب وہ بڑے ہوں تو وہ دنیا کے لیے مشعل راہ بنے، جب وہ بڑے ہوں تو وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، وہ لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بنے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے لائف دیکھی، obviously حضرت آمنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، حضرت آمنہ دنیا سے پردہ فرما گئی، تو اس کے بعد جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھتے ہیں، وہ لائف ہمیں کیا شو کرتی ہے؟ وہی جو حضرت آمنہ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ آئی ایم لیونگ ٹو دا ورلڈ مائی سن ایز اے بینوولنٹ فیوچر۔ یہ جتنے بھی کوٹس ہیں اور جتنے بھی پوائنٹس ہیں، یہ میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ پھر ایک بچے کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اور ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبت والی چیز کون سی ہے، محبت والا کام کون سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس کے مقررہ وقت پر اگر تم پڑھتے ہو تو۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا کائنڈنیس ٹو پیرنٹس۔ پھر فرمایا اس کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ 3 چیزیں وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور نہ صرف بتائیں بلکہ کر کے دکھائیں۔ یہ اگین وہی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایز این انڈیویجول ہم کیا سیکھتے ہیں، بچوں کو آپ نے تربیت میں کیا سکھانا ہے۔ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، دیٹ از کائنڈنیس ٹو پیرنٹس، اپنے والدین۔ اور یہ کائنڈنیس کہاں سے شو ہوتی ہے؟ ڈو گڈ ہیو گڈ۔ اگر بچوں کے سامنے آپ اپنی ماں کے ساتھ، آپ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور غلط رویہ اپنا رہے ہیں، دیٹ از واٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس وین یو آر این اولڈ پرسن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، He is not one of us who shows no mercy to younger ones and does not acknowledge the honor due to our elders۔ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کے لیے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اور اگین یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے انڈیویجول لائف سے سیکھا کہ بڑوں کے لیے بچوں کی کیسی تربیت کی جائے گی، اور بڑوں کو کیا حکم ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ تو یہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے چائلڈ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے سیکھنے کے بعد۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک ایک میسج کر دیجئے، مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہ چیزیں اسی طرح آپ نے پیپر میں کوٹ کرنی ہوتی ہیں، آپ نے یہ چیزیں اسی طرح پیپر میں ریلیٹ کرنی ہوتی ہیں کہ دس از واٹ وی لرن، دس از واٹ وی ہیو گاٹ فرام پروفٹس لائف ایز این انڈیویجول۔ وہ بچوں کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس طرح آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایز این ایڈلٹ، ایز اے ٹین ایجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوتھ کی لائف، مرد ہونے سے پہلے جو لائف گزرتی ہے بندے کی، یعنی کہ 14-15 سال سے آن ورڈز 25 کے راؤنڈ اباؤٹ کی جو ایج ہوتی ہے، اس ایج میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور کا بہت بڑا سوشل ورکر پایا گیا۔ ہماری یوتھ کو اگر آپ دیکھیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ہماری یوتھ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، ٹور پہ جا رہے ہیں، یونیورسٹی اٹینڈ کر رہے ہیں، کالج اٹینڈ کر رہے ہیں، اپنی ذاتی زندگیوں میں مصروف ہیں، شادی میں مصروف ہیں، اپنی دوستوں میں، یارانوں میں، اس طرح کی چیزوں میں مصروف ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوتھ سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں، آپ کی ینگ ایج سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، اس کو ابن جندس کا گھر تھا، وہاں پر یوتھ آف مکہ اکٹھی ہوئی، جو ینگسٹرز تھے،
نوجوان تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک معاہدہ وہاں پہ کیا. اس معاہدے کو کہا جاتا ہے حلف الفضل یا حلف الفضل, اوتھ آف دی رائٹیس, نیک لوگوں کا معاہدہ. اب اس معاہدے کے بیچ میں بیسیکلی ڈیسائیڈ کیا کیا گیا تھا, یہ ایک کائنڈ آف اس دور کی آپ این جی او کہہ سکتے ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا ایک سوشل ویلفیئر پروگرام کہہ سکتے ہیں. جو عربس تھے, اسپیشلی جو مکہ کے عربس تھے, وہ سود کے کاروبار میں پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکا ہوں, سود کے کاروبار میں بہت زیادہ انڈلج تھے. مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو جو امیر لوگ ہیں وہ مجھے پیسے دیں گے سود کے اوپر, اور میں پوری عمر اس کا سود پے آف کرتا رہوں گا, لیکن میری پرنسپل اماؤنٹ وہیں پہ رہے گی. تو میں مسلسل اس دلدل میں دھنستا جاؤں گا, اور پوری سوسائٹی اس چیز میں پھنسی ہوئی تھی. یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا, یہ بیسیکلی اس معاہدے کی جو شک تھی وہ یہ تھی, وی شیل ناٹ سٹ آئیڈل انلیس the debt of every person is paid off. ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہم لوگ اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک ہر انسان کا قرضہ ہم لوگ پے آف نہیں کروا دیتے. مطلب اس کو کسی طریقے سے ہیلپ کریں گے, کسی کو جاب دلوا دیں, کسی کو فائنینشلی ہیلپ کر دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں چلے گئے, یہ آپ کی ینگ ایج کا واقعہ ہے. مدینہ شریف میں چلے گئے تو وہاں پہ کبھی آپ اگر اس واقعے کو یاد کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج اگر سرخ اونٹ دیے جائیں اور ایک طرف مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ میں وہ معاہدہ دوبارہ کروں. اب اس دور میں سرخ اونٹ کی ویلیو وہ تھی جو آج آپ کے اور میرے لیے فراری کی ویلیو ہے. مطلب اس دور کے سٹینڈرڈز کے اکارڈنگلی جو بیسٹ پاسبل وہیکل تھا ٹریول کرنے کے لیے وہ سرخ اونٹ تھے عربز کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر وہ آفر کیا جائے ایک سائڈ پہ, اور دوسری سائڈ پہ یہ والا معاہدہ دوبارہ کرنے کا آفر کیا جائے جس میں میں سوسائٹی کی غریبوں کی مدد کر سکوں, تو میں پریفر کروں گا کہ میں یہ معاہدہ کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز کو سوسائٹی کے اچھے کاموں میں انکارپوریٹ ہونا چاہیے. ہمارے ینگسٹرز کو سوشل ورک میں حصہ لینا چاہیے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے چاہیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اب یہ چیزیں آپ لوگ نارملی کتابوں میں ملیں گی بھی نہیں, اگر کتابوں میں ملتی بھی ہیں تو پھر آپ کو یہ ریلیٹ کرنا سیکھنا چاہیے کہ کس طرح میں نے obviously یہ لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی لرننگ کیسے لینی ہے, اور اس کو آج کی لرننگ انڈیویجول ہونے کے ناطے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھتے ہیں وہ کیسے کوٹ کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کو لرن کرنا ہے. جتنا رائٹنگ پریکٹس کریں گے, جتنا کام ایویلیویٹ کروائیں گے, اتنا آپ یہ سیکھیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں, ایک وہ لائف جو نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے, اور ایک وہ لائف جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے. ان دونوں لائفز میں جو ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے, جو پہلے کی زندگی ہے اس میں ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو ریگارڈنگ سوسائٹی, وہ سب کچھ آپ کو ملے گا اس لائف میں. اس میں جو ریلیجن, عبادات اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ایمان اور یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں, لیکن سوسائٹی میں مسلمان ہو کے کیسے رہنا ہے وہ سب کچھ آپ کو ملے گا. وہ جو 40 سال کے بعد کی زندگی ہے, 23 سال کی, اس میں آپ کو عبادات بھی ملیں گی along with that social life, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن ساتھ میں عبادات بھی ملے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگ لائف سے ہم لوگ کیا لرن کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 القابات سے جانے جاتے تھے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی. وہ 2 القابات تھے, محمد الصادق, سچ بولنے والا, اینڈ محمد الامین, امانت دار, جس کے پاس if you give him something, if you نہ صرف چیزیں بلکہ if you share with him something, اگر آپ کوئی انٹینجیبل چیز بھی, راز, کوئی اس طرح کی چیز بھی بتاؤ تو وہ بھی جو آپ کے لیے محفوظ رکھے, اس کے اوپر بھی جو پہرے داری کرے, اس کو امانت دار کہتے ہیں. یہ 2 فیکشنز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں موجود تھے. اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ویسٹرن لائف کو اگر آپ دیکھیں, میرے بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ, چاروں کی چاروں یورپ میں ہیں, 3 انگلینڈ میں ہیں, 1 سوئٹزرلینڈ میں ہیں. ان لوگوں کا میں نے ان سے یہ چیز ان سے انکوائر کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کسی گورے کو گالی دے دو, اس کو برا بلا کہو, اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دو, وہ
اس پہ شاید اتنا برا نہیں منائے گا جتنا وہ اس بات پہ برا منائے گا کہ اگر تم اسے جھوٹا کہو یا اگر تم اسے بے ایمان کہو، دو نمبری کرنے والا کہو. دے کین نیور ایون امیجن کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے یا میں نے بے ایمان دو نمبری کرنی ہے. مطلب ہم لوگ میجورٹی آف سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. آبویسلی برے اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. میرے والد صاحب گئے انگلینڈ، تو وہاں پہ وہ جاتے تھے، ان کا جو ٹاؤن تھا اس کے ساتھ ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، پینڈل ہل اس کا نام تھا. وہاں پہ وہ واک کرنے کے لیے جاتے تھے بھائیوں کے ساتھ. وہاں پہ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی کچا رستہ تھا. اس رستے کے کونے پہ ایک سٹک لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک ٹوکری بندھی ہوئی تھی. اس ٹوکری کے اندر دیسی انڈے پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں ریٹ لکھا ہوا تھا کہ 2 انڈے اتنے کے، مطلب جو بھی ریٹ اس کا تھا، 1 انڈا اتنے کا، فلانے اتنے. کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. ابو جان کہتے ہیں کہ میں نے عمران سے پوچھا، بڑے بھائی کا نام ہے، کہ پتر اے کی اے کسی نے کیوں لایا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو جی کہ ادھر ساتھ گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، انہوں نے گھر پہ مرغیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ انڈے چونکہ یہاں پہ لوگ واک کرنے آتے ہیں تو وہ یہاں پہ انڈے رکھ جاتے ہیں. تو ابو کہتے ہیں یہاں سے چوری نہیں ہوتے. بھائی کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون اس کے اندر اگر آپ نے 2 انڈے اٹھانے ہیں، وہاں پہ 2 پاؤنڈ آپ نے رکھ دیے تو وہ 2 پاؤنڈ بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں کوئی کرتا کہ میں 2 پاؤنڈ چوری کر لوں یا وہاں سے وہ انڈے چوری کر کے لے جاؤں. ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کا حال دیکھ لیجئے. بے ایمانیوں کے حوالے سے میں نے اگر گھر کے باہر کولر لگایا پانی والا تو اس کی جو گلاس ہے اس کو میں نے وہ زنجیر کے ساتھ میں نے وہ لاک کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی وہ چوری کر کے نہ لے جائے. مسجد کے اندر ہمیں اپنی نماز سے زیادہ اپنی جوتی کی فکر ہوتی ہے کہ وہ باہر سے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. یہ ہماری صداقت اور امانت کا حال ہے، یہ ہماری دیانتداری کا حال ہے. کہ مطلب میں پرسنل اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. ایز اے سوسائٹی ہمارا یہ حال ہے. ہم لوگ 2 نمبری جھوٹ بولنا، بچے کو ہم نے سکھایا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولو، 2 نمبری کرو. مطلب آئی کین کوٹ تھاؤزنڈز آف ایگزامپل جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. اب ویسٹرن سوسائٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، سارے اچھے موسم، ساری وہ ڈیولپڈ نیشنز کیوں ہیں، اس کے پیچھے ریزنز ہیں. جو نیچر ہے نا وہ پرنسپلز کے اوپر، خاص اصولوں کے اوپر ورک کر رہی ہے. نیچر کو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ لا الہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. وہ ادھر مرنے کے بعد آپ سے کوشچن کیا جائے گا. جب آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو وہ رب العالمین ہے. اگر یہاں سے نیچے سے اچھائیاں، نیکیاں، سچائیاں، ایمانت داریوں کی شعائیں جائیں گی، وائبز جائیں گی، تو اوپر سے رحمتیں نازل ہوں گی آپ پر. لیکن اگر نیچے سے بے ایمانیاں، 2 نمبریاں، جھوٹ، چکاریاں سب کچھ آئیں گی تو پھر آپ نے یہ نہیں بلیم کرنا کہ ہمارے اوپر نواز شریف بیٹھا ہوا ہے یا عمران خان بیٹھا ہوا ہے یا زرداری بیٹھا ہوا ہے. وہ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی وہ آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بیسٹ لائف گزارنے کے لیے 2 بیسک پرنسپلز صداقت اور امانت ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ 2 برے کام کرتا ہوں لیکن ایٹ اے ٹائم ایک چھوڑ سکتا ہوں، دونوں اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا. اب مجھے بتائیں میں کون سا ایک چھوڑوں. آپ نے فرمایا کون سا کام کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک تو شراب پیتا ہوں، دوسرے نمبر پہ جھوٹ بولتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اتنی اس کی امپورٹنس ہے سچ بولنے کی. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ مطلب اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کسی کوئی پوچھے گا بھائی ہاں بھائی شراب پی کے آئے ہو، تو یہ تو کہہ نہیں سکتا نہیں میں نے نہیں پی. وہاں پہ بتانا پڑے گا ہاں بھائی میں پی کے آیا ہوں، تو بتانا پڑے گا تو وہ پھر شراب پینا بھی چھوڑ دے گا. مطلب لاجک کیا ہے اس چیز کے پیچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اتنی بری چیز ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اتنا انکلکیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوتھ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شروع میں آپ کی ینگ ایج کا ہی واقعہ ہے کہ حجر اسود تھا جو کعبہ میں، جس کے ایک باقاعدہ پلیس ہے، تو وہ ٹوٹ کر گر گیا. کوئی سیلاب آیا یا کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، وہ مطلب وہ گر گیا. جتنے اشرافیہ تھی مکے کی، ڈیفرنٹ کلینز کے جو سردار تھے وہ سارے آگے. ایک بولے جی میں نے لگانا ہے، دوسرا بولے جی یہ مجھے آنر ہونا چاہیے میں لگاؤں، تیسرا بولے جی مجھے آنر ہونا چاہیے میں لگاؤں. اتنی دیر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دا ویری نیکسٹ پرسن جو حرم شریف کی، وہ جو کعبہ کی جو ایک سینکچوری تھی، اس میں جو انٹر ہوگا اس بندے سے ہم لوگ فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کون اس کو رکھے گا. دا ویری نیکسٹ پرسن جو وہاں سے انٹر ہوا، ہی واز پرافٹ پیس اپان ہم.
اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا سارے لوگ ایگری کر کے، پہلی خوبصورتی دیکھیے، سب لوگ ایگری کر دیے کہ ہاں جی یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا باعث ہو کے نہیں کرے گا، یہ ہمیں نیوٹرل سا فیصلہ کرے گا۔ انہیں بتایا گیا یا رسول اللہ، بلکہ آپ اس وقت تو نبی نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرابلم ہے، ہم اس کو کیسے ریزالو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چادر لے کے آؤ، میں وہ سارا حجر اسود اٹھاتا ہوں، چادر میں رکھتا ہوں، تو جتنے سردار ہیں وہ چادر کے پلو پکڑ لو، تو آپ لوگ اسے اٹھانا، بیسک آپ لوگوں کی لڑائی اسی پہ ہے کہ میں نے اٹھا کے لگانا ہے، تو میں اسے وہاں پہ جو اس کی جگہ ہے وہاں پہ لگا دوں گا۔ سارے اس چیز کے اوپر اگری ہو گئے۔ اب اس سے لرننگ کیا ہے؟ دیٹ یو نیڈ ٹو بی این آربیٹریٹر۔ سوسائٹی میں اصلاح کا باعث بنے، آپ سوسائٹی میں لوگوں کی لڑائیاں کم کرنے والے بنے۔ جہاں کہیں پہ پرابلم کریٹ ہو جائے وہاں پہ لوگ آپ کی طرف ریفرڈ ہو کر آئیں، تو آپ کسی کو فیور دیے بغیر اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، انڈیویجول لائف سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آج تو میں پانی بھی نہیں لے کے آیا، میں 1 منٹ پانی لے کے آیا، آپ اتنی دیر میں میسج کر دیں کہ سمجھ آ گئی کہ نہیں۔ چلیں جی، یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایز اے مین، سوسائٹی میں رہنے والا ایک مرد جس نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، وہ شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے، غیر شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوسائٹی میں کس طرح کی لائف گزاری؟ ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت انس اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کریکٹر میں کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ انس میرا فلانا کام کر کے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ یار تم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پہ منع کیوں کر دیا کہ نہیں کرنا؟ اب یہ دیکھیے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے سردار ہیں، کنگ آف دی نیشن ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہی از اے پروفٹ۔ تیسرے نمبر پہ ہی از این ایلڈر۔ چوتھے نمبر پہ وہ سمجھ لیجیے وہ ان کے غلام ہیں اور وہ ان کے آقا ہیں، مطلب اس طرح کا ریلیشن شپ ہے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوشل لائف میں اتنا گیپ لوگوں کو دے رکھا ہے، اس کے اوپر اتنا روب نہیں ڈال کے رکھا ہوا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں کرنا۔ پھر ضمیر نے جھنجھوڑا، کہتے ہیں جی چلو میں کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو وہ مجھے ان کی گیم اچھی لگی، میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہوا ہے، پہلے تو نہ کی، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں ڈانٹا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تم نے مجھے تم نے نہ بولی۔ مطلب آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اگر کمپیئر کریں کہ ہم کیا لرن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، اگر میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا بھی ہو نا، جس کو میں نے پہ رکھا ہوا، اس کو میں کوئی کام بولوں اور وہ کام نہ کرے، تو میں پتہ نہیں کیا کیا بولوں، اس کو کتنا غصہ کروں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اتھارٹیز ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا۔ اور پھر حضرت انس باہر آ کے بچوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، ادھر سے مجھے پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کر رہے تھے۔ ایک بندہ جس نے آپ کا نہ کیا ہو، ایک بندہ جس نے آپ کی بات نہ مانی ہو اور پھر کہے کہ میں کرتا ہوں اور پھر بھی باہر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو، اس کو دیکھ کر آپ کو غصہ آنا چاہیے یا اسمائل آنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسمائل آنی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس ڈیڈ یو ڈو ایز آئی آسکڈ یو, جو میں نے تمہیں کام کہا تھا تم نے کیا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں بس جا رہا ہوں, میں کر کے آتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, مطلب سوسائٹی میں اف یو وانٹ ٹو جج ہو از دا بیسٹ پرسن ان اینی سرکمسٹانسز, دا بیسٹ آف پیپل از ون ہوز لائف از لانگ اینڈ ہز کنڈکٹ از گڈ, جس کی عمر لمبی ہونے کے باوجود جس کا اخلاق اچھا ہو, جس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو. یہ عمر کا یہاں پہ تذکرہ کیوں آیا؟ عمر کا تذکرہ اس لیے آیا کہ جیسے جیسے انسان بڑی عمر میں ہوتا ہے تب تو اس میں غصہ زیادہ آتا ہے, اس کے باوجود جو برداشت کرتا ہے, اس کے باوجود جو اچھے طریقے سے پیش آتا ہے وہ اچھا انسان ہے. پھر یہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف ہمیں باتیں کہی نہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر کے دکھائی. بیکاز اے گڈ ٹیچر از دا ون جو کسی کو اگر کوئی لیسن دیتا ہے تو پہلے خود کرتا ہے اور پھر اگلے کو کہتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف ہمسایوں کے لیے کیسے گزاری. ہمسایوں سے ہم ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اکثر بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا, جو ٹپیکل ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا, وہاں پہ ہمارے آبویسلی وہ جو کرسچنز ہوتے تھے جو وہاں پہ صفائی ستھرائی کے لیے ہائر ہوئے تھے, وہ جب ہم نے کھانا کھانا نا تو اس کے لیے برتن اور پانی سیپریٹ کر دینا ہے. کتنی شرم کی بات, میں اپنی اسٹوری بتا رہا ہوں, کسی دوسرے بندے کی نہیں بتا رہا. انتہائی شرم, اور آج مجھے اس پہ بہت ندامت ہوتی ہے اس حرکت کے اوپر. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھا جائے, آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائٹ سائڈ پہ بھی وفود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, لوگوں کے لیفٹ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اب اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے, کوئی کام کرنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں, وہاں پہ یہودی بھی ہیں, وہاں پہ صابئین بھی ہیں, وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مشرکین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی تحفے کے طور پر دودھ کا پیالہ لے کے آیا یا شہد لے کے آیا یا کچھ بھی لے کے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں پہلے پی لوں تاکہ کسی اور کا جھوٹا نہ پینا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پکڑتے, رائٹ سائڈ پہ دیتے, پوری طرف سے گھوم کے آتا, اور اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر سے ہم لوگ چیز لرن کرتے ہیں, دیٹ یو بینگ اے مسلم یو آر ناٹ سپیریئر ٹو اینی باڈی, جب تک آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے. آج اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی کرسچن یا کوئی نان مسلم اسلام قبول کرے تو وہ کہاں سے قبول کرے گا بھائی؟ کچھ کرو گے تو وہ قبول کرے گا نا, کچھ دکھاؤ گے تو وہ قبول کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آتے رہے اور مجھے ہمسایوں کے حقوق بتاتے رہے, یہاں تک کہ مجھے یہ میرے ذہن میں خوف آنے لگا کہ کہیں جبریل ہمسایوں کے لیے جائیداد میں حصہ بھی نہ رکھ دیں. اتنے حقوق ہیں ہمسایوں کے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی, کلکم رائی و کلکم مسئولۃ عن رعیہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے. رائی وہ بولتے ہیں جو کنگ ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آل آف یو آر شیفرڈز, جو گڈری ہوتے ہیں جن کے پاس ایک فلاک ہوتا ہے, اینڈ ایچ ون از ریسپانسبل فار ہز فلاک. A leader of a people is a shepherd and responsible for them. He is a shepherd over his family and is responsible for them. A woman is a shepherd over her husband's house and his children and she is responsible for them. بہت لمبی یہ حدیث ہے. ہر بندے سے اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سمپل یہ بات ہے. جو آپ یہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر, قانونی رسپانسبلٹی آپ کے ملک کی بھی, اس کے اوپر بھی آپ سے کوشچن کیا جائے گا. یہ نہیں کہ صرف ریلیجیس رسپانسبلٹیز پہ کوشچن کیا جائے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر کے دکھائی. ہم آپ سے ہی یہ سیکھتے ہیں. پھر میں نے لاسٹ ٹائم ایک آپ کو کوٹ کیا تھا, اس کو بولتے ہیں, میں ہر دفعہ یہ ٹرم میں بھول جاتا ہوں, صلہ رحمی. صلہ رحمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیں, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, آپ کی انڈیویجول لائف سے ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگ لرن کر رہے ہیں, اور وہ اس لرننگ کا ہی یہ حصہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے. مطلب پورا سوشل
سیکٹر اس کے اندر آ گیا. اگر آپ کلرک ہیں تو آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو کیا رسپانسبلٹیز ہیں, وائف ہے تو کیا رسپانسبلٹیز ہیں, ہر چیز کے بارے میں. تو رشتہ داروں سے سوال کرنے سے کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹریٹنگ یور کن ود دا سیم کائنڈنیس دے ٹریٹ یو ود, اتنا لحاظ ان کا رکھنا جتنا وہ تمہارا لحاظ رکھتے ہیں, ڈز ناٹ کاؤنٹ ایز پروٹیکٹنگ اینڈ لکنگ آؤٹ فار دیم. یہ نہیں ہے ان کی پروٹیکشن اور ان کو لک آؤٹ کرنا, بلکہ دا پرسن ہو ٹرولی پروٹیکٹس اینڈ لکس آؤٹ فار ہز کن از دا ون ہو کیپس بینیفٹنگ دیم ایون وین دے بریک دیئر ریلیشنز ود ہم. جب وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات توڑے پھر بھی وہ ان کے ساتھ تعلقات جوڑ رہا ہو, وہ اصلی بندہ ہے جو کر رہا ہے صلہ رحمی کر رہا ہے. دا بیسٹ آف یو از دا بیسٹ امانگ یو ان کنڈکٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نعوذ باللہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی آ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اپنا چیز مانگتا تھا, میرا تم نے قرضہ لیا ہوا وہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو غصہ نہیں کیا, مطلب کبھی آپے سے باہر ہو جانا, ریئیکٹیو اپروچ دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے یہ ساری لرننگز ہیں. ہمیشہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانا, دور کا سوچنا کہ میرے کرنٹ ریئیکشن کا ابھی کیا اثر ہوگا اگر میں لے لوں, اور ان دا لانگر رن اس کا کیا اثر ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کی تربیت پہ معمور تھے, اور آپ کی نیچر پھر اسی بیس پر قرآن پاک میں آتا ہے. اسی بیس پر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین نمونہ ہے. مطلب اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ اے سکسیسفل لائف تو اس بندے کو فالو کر لو ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف لائف میں, یور لائف ول بی سکسیسفل. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیویجول لائف تھی. اب انڈیویجول لائف میں ہی ایز ہسبینڈ بھی آ جاتا ہے, فادر کی لائف بھی آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس بن مالک کی حدیث مبارکہ ہے, I have never seen a man who was more compassionate to his family members than محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مرد نہیں میں نے دیکھا جو اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کمپیشنیٹ تھا اتنا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ نے وائف کے ساتھ بچے کو اٹھا لیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں اگر اس نے اس کا پرس اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے, اگر وہ کچن میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, اگر وہ ڈش واش کر رہا ہے, ہم ایک ہی لیبل لگاتے ہیں, رن مرید ہو گیا, یہ بیوی کے نیچے لگ گیا, یہ بیوی کے پیچھے پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, ہم لوگ جوتے بھی بیگم کو دیتے ہیں پالش کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود سلائی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک دن حضرت فاطمہ تھی شاید, وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دو, میں بھی ایک روٹی لگاتا ہوں. کبھی اس چیز میں آر محسوس مت کیجئے اف یو آر ہیلپنگ یور فیمیل فیملی ممبرس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کپڑے دھونے میں, کسی چیز میں, کپڑے باہر ڈالنے میں, کسی چیز میں بھی ہیلپ کرنے میں آر مت محسوس کیجئے. وہ تمام حقوق جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنی بیوی کے اوپر ہیں, کہ وہ آپ کو شوز بھی پالش کر کے دے, چائے بنا کے دے, ناشتہ بنا کے دے, یہ کر کے دے, وہ کر کے دے, وہی اگر ریورس کیے جائیں تو آپ بھی اگر کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایز اے ہسبینڈ یا ایز اے فادر ہم لوگ سیکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ the believers who show the most perfect faith. اب بلیورز کی بات آ گئی, ایمان والوں میں سے جن کا بہترین فیتھ ہے وہ کون ہے؟ are those who have the best behavior. اور ان میں بھی and the best of you are those who are the best to their wives. اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اچھا اور بہترین انسان ہے تو پہلے اس کو یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح تھا, کس طرح ہے, بیہیویئر اس کا کس طرح ہے. اور اس سے بھی بہتری دیکھنی ہے تو یہ دیکھیے بیوی کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہے. وہ طارق جمیل صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ مطلب اگر آپ اپنے پلے کے بندے سے, ہم پلہ بندے سے, آپ کی بیوی ASP ہو نا, اس کے اوپر آپ ہاتھ اٹھائیں تو سواد جائے زندگی میں, پتہ لگ جائے کہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا. مطلب کسی کمزور کے اوپر جو فزیکلی آپ سے ویک ہے, ایموشنلی آپ سے ویک ہے, جو ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہر وقت آپ نے تلوار لٹکائی ہوتی ہے, میں باپ کے گھر بھیج دوں گا, واپس بھجوا دوں گا, اور باپ کے گھر سے یہ تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ پتر تو مار کے ہی واپس آنا ہی ہے, تو ویسے واپس نہیں آنا.
اس طرح کی کمزور ذات کے اوپر اگر آپ ظلم کریں گے، اس طرح کی کمزور ذات کے اوپر اگر آپ مردانگی اپنی شو کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑا گھٹیا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ فیملی کی کیئر کی بات ہے، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر آپ نے کیسے لائف گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا موسٹ ایکسیلنٹ دینار از ون دیٹ اے پرسن اسپینڈس آن ہز فیملی، سب سے بہترین پیسہ وہ ہے، سب سے بہترین درم وہ ہے، مطلب خرچ کیا ہوا جو انسان اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے۔ اینڈ دا دینار وچ ہی اسپینڈس آن ہز رائڈنگ اینیمل ان دا وے آف اللہ، جہاد پہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دوسرے نمبر پر بہترین مال وہ ہے جو وہ اس اپنے جانور پہ استعمال کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اینڈ دا دینار ہی اسپینڈس آن ہز کمپینینز ان دا وے آف اللہ، اور وہ جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنے دوستوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی کمائی رشتہ داروں کے اوپر، نانک والی دینے کے اوپر، لوگوں کے کسی کی شادی پہ اس نے مجھے 2000 دیا تھا تو میں نے 3000 دینا ہے، ان چیزوں کے اوپر لگ رہی ہے، لیکن آپ کے بچوں کے اور آپ کی بیوی کے بیسک حقوق پورے نہیں ہو رہے، آپ کی فیملی کے بیسک حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو آپ اپنے پیسوں کا اچھا استعمال نہیں کر رہے ایز پر اسٹینڈرڈز گیون بائی ہولی پروفٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو بہیو بیسٹ ٹورڈ دیئر وائفز، آئی ایم دا بیسٹ امانگ یو ٹورڈز ہز وائفز۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا دا بیسٹ امانگ یو از دا ون ہو از دا کائنڈسٹ ٹو ہز وائف، مطلب بیسٹ ہونے کا کرائٹیریا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھ دیا، بیہیویئر اچھا ہو، اور اس میں بھی بیوی کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو۔ اینڈ دا ورسٹ امانگ یو از دا ون ہو ٹریٹس ہز وائف بیڈلی، تم میں سے برا ترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ برا پیش آتا ہے۔ اب یہ بیوی والا ہے کیا؟ دے آر یور کمیٹڈ ہیلپرز، دے آر دا ونز ہو آر سپوز ٹو ریمین ود یو فار لائف ٹائم۔ مطلب ایون ویمن کے لیے بھی یہ گائیڈ لائنز ہیں کہ یور ہسبینڈز آر دا ونز ہو آر کمیٹڈ فار یو فار لائف ٹائم، نہ آپ کے بیٹے، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کا بھائی، نہ آپ کی بہنیں، کوئی بھی نہیں ساتھ ہوگا، نہ مرد کے نہ عورت کے۔ جو ساتھ رہتا ہے، جو ساتھ دیتا ہے، وہ یا آپ کی وائف ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے۔ تو اس کو بھی اگر آپ نے ٹھیک طرح ٹریٹ نہیں کرنا، اس کے لیے بھی اگر آپ نے بے ایمانیاں کرنی ہیں، اس کے لیے بھی اگر آپ نے 2 نمبریاں کرنی ہیں، تو پھر اس لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust. اللہ کے حکم، اللہ کی امانت کے طور پر ان کو تم نے اپنی بیوی کے طور پر رکھا ہے، لیا ہے، and with his permission، اور اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ If they abide by your right، اگر وہ تمہارے حقوق پورے کر رہی ہیں، then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness، تو ان کے اوپر جو تمہارے اوپر جو لازم ہے ان کے حقوق پورے کرنا، وہ یہ ہے کہ ان کو وہی کچھ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی کچھ پہناؤ جو خود پہناتے ہو، اور ساتھ میں کیا کہا؟ ان کائنڈنیس، احسان نہیں جتلانا، کوئی آپ بڑا آؤٹ آف دی ورلڈ کام نہیں کر رہے۔ ڈو ٹریٹ یور ویمن ویل اینڈ بی کائنڈ ٹو دیم فار دے آر یور پارٹنرز اینڈ کمیٹڈ ہیلپرز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آگے کے لیکچرز میں بھی یہ چیزیں کوٹ ہوں گی، کہ بہترین تحفہ جو پیرنٹس دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی فرمایا ایز اے فادر اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو اس کے اوپر سبقت نہیں دیتا، بیٹوں کے اس کے اوپر پریفرنس نہیں دیتا، تو وہ بیٹیاں اور اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، تو وہ بیٹی قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بنے گی۔ یہ اس سوسائٹی کی باتیں کی جا رہی ہیں جس سوسائٹی میں عورت کو مقام تو دور کی بات، بائی اینڈ سیل والا فینومینا کیا جاتا تھا۔ اس سوسائٹی میں اتنے رائٹس دینا آج کی سوسائٹی میں جو فیمنسٹ بات کرتے ہیں اس سے بھی 100 درجے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں a believing man should not hate a believing woman، اپنی بیوی سے نفرت مت کرے۔ if he dislikes one of her characteristics، ہوتا ہے ہر انسان میں کوئی بری عادت ہوتی ہے، اگر اسے کوئی ایک عادت اس کی ناپسند ہے، he will be pleased with another، تو کوئی ایسی بھی تو ہوگی جس سے وہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ یہ
وہ چیزیں ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، آپ کی انڈیویجول لائف سے ہم لوگ لرن کرتے